کے سامنے میں ایک ایسی بات رکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، اور ان باتوں پر آج توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، اور خدا کی قسم میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، جو بات حقیقت ہے، جو جینوین ہے، وہ آپ کے سامنے آج میں بات رکھوں گا، اور یہ آپ کے بہت فائدے مند بات ہے، ایسا فائدہ کہ جو آپ کا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے مال لوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی چیز سے آج اگائی کرتا ہوں کہ یہ جو آج لوگوں کے اندر، ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بجائے پولیس کو اطلاع دینے کے یا اس کو خود تلاش کریں، وہ ڈائریکٹ پیروں کا رجوع کرتے ہیں، پیر بابا کے پاس جاتے ہیں اور پیر صاحب اس کا حساب کریں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چوری کس نے کی ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس طرح چوریوں کا پتہ چلتا ہوتا تو یہ جو ہماری حکومت نے تھانے کے اندر 30، 25، 20 اہلکار پولیس ہیں، وہ ایک قتل علاقے میں ہو جائے نا، یا چوری اور ڈکیٹی ہو جائے نا، تو بیچارہ ایس ایچ او اور تھانے دار نا پتہ نہیں کتنے دن اس مصیبت میں ہوتے ہیں، اوپر سے بھی زور ہوتا ہے ایس ایچ او کا، بھئی جلدی کرو، اس چور کو پکڑو، اس ڈکیٹ کو پکڑو، اور یہ جو قاتل ہے اس کو لے کے آؤ جلدی۔ وہ دن رات اتنی بیچارے محنت کرتے ہیں۔ اور یار، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس تھانے کے اندر یہ تھانے دار یا یہ ایس ایچ او یا یہ ہماری حکمران، یہ ہر تھانے کے اندر ایک پیر کو مقرر کرتے ہیں، اس کو بھی یہ تنخواہ دے سکتے ہیں، یہ کئی گنا زیادہ 1 لاکھ تنخواہ دے، اور یہ پیر بیٹھ کر کے تھانے کے اندر کوئی چوری ڈکیٹی ہوئی ہے اور حساب کرے، حساب کر کے تو کہے بھی فلاں جگہ قاتل ہے، ڈکیٹ ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے میرے بھائی؟ نہیں۔ اور یہ کئی ایسا آزما بھی چکے ہیں، اور یہ جھوٹ ان کا نکلتا ہے، فلاں جگہ قاتل ہے، فلاں چیز ہے، فلاں وہاں مل جائے گا، نہیں ہرگز، کبھی بھی نہیں ملا۔ اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو ہماری ایجنسیاں، وہ بیچاری، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، ان کا ماں اور باپ بھی ہیں، رشتہ دار دوست بھی ہیں، جنگلوں کے اندر دن بھی رات بھی، اور موذی چیزیں، جانور، اتنے خطرناک رستے، دن رات اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بیچارے محنت کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آرام سکون سے، پنکھوں کے نیچے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور جناب کلین بیڈ، بڑی موجیں انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ جو محنت کر رہے ہیں ایجنسی کے لوگ، ہماری فوج بارڈر پر دن رات جنگلوں کے اندر ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، پھر یہ ایجنسی CID کو یہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر انڈیا والے اپنے پیر بابوں کو بٹھائیں، کہاں بھئی کوئی دہشت گرد ہے، کوئی دھماکہ ہونے والا ہے، ہمارے ملک میں کوئی فساد کرنے والا ہے، پیر صاحب ادھر بیٹھ کے حساب کر کے بتلا دے فلاں علاقے کے اندر، فلاں ضلع کے اندر اس وقت فلاں دہشت گرد وہ حملہ کرنے والا ہے، بھئی فوری CID، ہماری ایجنسی، ہماری فوج جا کر کے اس کو پکڑ لے۔ ان بڑے بڑے حادثات سے ہم بچ جائیں۔ وہ ہم جامعہ میں تھے نا، جامعہ ابی ہریرہ ارنالہ خورد اکاڑا، تو ادھر ہمارے ایک استاد تھے عبد الرحمن سکندر صاحب، وہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے جب سبق نہ آنا بچوں کو، دوسری کلاس تھی تو عبد الرحمن صاحب کہتے تھے اللہ نے عقل دی ہے تو اللہ کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ ہم آپ کو یہ عقل 0 میٹر واپس کریں، اللہ نے اس کا حساب نہیں لینا، اللہ نے اس کا حساب اور اس کا سوال ضرور کرنا ہے کہ میں نے آپ کو عقل دی تھی، انسان بنایا تھا، آپ نے اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہم کو اللہ نے انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، کبھی اس سے سوچنا چاہیے۔ اور یہ پیر صاحب ہمیں بتلاتا ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی نے آپ کو تویز ڈال دیے، آپ کے ماموں کے بیٹے نے ڈال دیے، یہ اختلافات ڈالتا ہے۔ اور کبھی محترم بھائیوں، اس عقل سے سوچنا کہ اس پیر صاحب سے کبھی یہ بھی آپ سوال کرنا کہ پیر صاحب جی
ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ کو موت کب آئے گی، یہ نہیں بتلائے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کل کو میرے حالات کا کیا ہوگا، میرے آج پیسے مجھے کتنے ملیں گے، کتنے میرے پاس مرید آئیں گے، یہ اس کو نہیں پتا۔ ہمارا گھر کا جو معاملہ ہے، ہمارے کمرے بتلائے گا، فلاں آپ کا نام ہے، فلاں وجہ سے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سوچیں ذرا یہ کیسے ہوتا ہے۔ آئیے، آپ کہو گے کہ یہ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ ہوتا، ہم اس کے پاس گئے، جو میرے پرس میں پیسے تھے اس نے اس نوٹ بھی بتلا دیے، جو ان کے اوپر نمبر تھے اس نے وہ نمبر بھی بتلا دیے، میرا نام، میرا گھر، وہ کس نے اس کو بتلایا تھا؟ آپ تو ایسے ہی پھنسنا کہیں گے نا، ضرور آپ مجھے کہیں گے۔ آئیے میں آپ کو اس کا رد بتلاؤں۔ آج یہ بات نوٹ کر لینا کہ یہ حساب کیسے کرتے ہیں ہمارا، چوریوں کا، تویزوں کا۔ یہ پیر صاحب ایک چلہ کرتا ہے، سننا بات ذرا توجہ سے سننا کہ حساب کیسے، آپ کو بھی پتا چل جائے کہ حساب کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ پیر صاحب چلہ کرے گا، چلے کے ذریعے اس کے پاس ایک جن جس کو یہ موکل بولتے ہیں وہ ان کے پاس ہوگا۔ اچھا، وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اور جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے، پیروں کے پاس نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک ہمزاد ہے، جن ہے۔ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بدلائے، فرمایا ہمزاد ہر انسان کے ساتھ ہے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے ساتھ بھی ہے۔ وہ مسلمان ہو چکا ہے، جب بھی دعوت دیتا ہے مجھے اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمزاد ہے، جن ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے دلوں کے اندر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ ہے، یہ آدمی جوان ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہی شیطان اس کی قبر پر رہتا ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا، میرے خواب میں مجھے ابا جان ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب کو نا ایک لوٹا ایک مسلح، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مولوی صاحب کے گھر کے اندر اتنا کھانا پہنچا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ بھئی بھوک آپ کے بابا کو اور کھانا مولوی صاحب کے گھر میں پہنچا دو، کھانا مولوی صاحب نے کھانا ہے اور بھوک بابا جی کو، اور وہ بابا جی بھی، او بھئی بیٹا تیرا ہے، او اپنے بیٹے کے گھر جا، مولوی صاحب کے گھر آپ کا کیا کام ہے؟ جس گھر میں آپ نے ساری زندگی گزاری ادھر نہیں جاتا، مولوی صاحب کے گھر جاتے، ادھر پیغام دیتے ہو کہ مجھے بھوک لگی، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، قبر میں مجھے فلاں چیز چاہیے، میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بھائی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ذرا عقل سے کام کرنا چاہیے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، وہی جو ہمزاد آپ کے ساتھ ہے، ہر آدمی کے ساتھ۔ جب آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے نا، پیر صاحب کے پاس پہنچے، ابھی آپ دروازے پہ آئے ہیں اور پیر صاحب نے دور سے کہہ دیا آپ کا نام صدی احمد ہے؟ جی میرا نام صدی احمد ہے۔ آدمی حیران ہوگا، پریشان ہوگا، اس کو کس نے بتلا دیا میرا نام صدی احمد، ملاقات پہلی دفعہ ہوئی، میں فلاں ضلع سے آیا، یہ اس ضلع میں ٹھہر رہا ہے، اور اس کو یہ کس نے بتلا دیا کہ میرا نام یہ ہے؟ اب اس کے پاس بیٹھے، آپ بائک پہ آئے، فلاں جگہ آپ نے پانی پیا، فلاں کام کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے، جی آپ کے گھر کے کمرے اتنے ہیں، آپ کے بچے اتنے ہیں، آپ کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اچھا آپ میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کو کسی نے تعویذ ڈالے ہیں، بہت آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں؟ ہاں بھائی بہت حالات خراب ہے۔ اب آئے آپ میرے پاس جب اتنے حالات خراب ہو گئے، یہ بہت ہیوی تعویذ ہیں، بہت کسی نے ہیوی جادو کیا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ وہ آپ کی پھپھو کی بیٹی نے آپ پر جادو کیا ہے، اس نے وہ فلاں پلاٹ کا کہا تھا نا مجھے دے دو، نہیں نہ دیا، بس اسی دن اس کے گھر سے کھیر آئی تھی، وہ فلاں چیز آئی تھی، سالن آیا تھا، اس میں تعویذ تھے، آپ کھاتے گئے، بس آپ کے حالات خراب ہوتے گئے، یہ معاملہ بن گیا، وہ بڑھ گیا۔ اچھا بھائی وہ بھی سوچیں گے جو آیا تھا، او بھائی میں تو اس کے پاس آیا ہوں، اس کو میری پھپھو کی بیٹی کا نام، ماموں کا نام، چاچو کا نام، دادوں کا نام، نانوں کا نام اس کو کس نے بتلا دیا، کیسے اس کو پتا چلا؟ آدمی حیران ہوتا ہے۔ وہ اس نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ فلاں دن وہ پھپھو کی بیٹی کھیر لے کے آئی تھی، اس کو کس نے بتلایا؟ یہ تو بھائی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، دیکھو پتا چلا، اس نے ہمیں بتلا دیا، سچ ہے بات، مان جائے گا، جو کہے گا مان جائے گا۔
کیونکہ اس نے اس کا نام بھی بتلا دیا ہے، گھر بھی بتلا دیا ہے، رہائش بھی بتلا دی، سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھپھو کی بیٹی نے تویز ڈالے ہیں، وہ ساری زندگی اس پھپھو کی بیٹی کے ساتھ عداوت بغض، او بھائی اس کا میں نے کیا بگاڑا تھا، میرے بچوں کی زندگی اس نے خراب کی، تویز ڈالے، یہ کیا، میں اس کے ساتھ بات کروں، اس کے ساتھ نو ساری زندگی کے لیے میں اپنی زندگی تک اس کے ساتھ نہیں کلام کروں گا، ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اپنی آنے والی نسل کو بھی منع کروں گا کہ ادھر نہیں جانا۔ کیا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اس نے کیا؟ رشتہ داروں میں بھی لڑائی۔ وہ اس کو کیسے پتا چلا میرے بھائی؟ وہ جو ہے اس کا ہمزاد تھا ہر آدمی کے ساتھ، وہ جب آیا اور اس پیر صاحب کا شیطان اس کے ساتھ مخاطب ہوا، اس نے اس سے پوچھا یہ آنے والے گدھے کا کیا نام ہے؟ اس کو بھی پتا یہ گدھا اتنا بے وقوف ہے جو پیر صاحب کے پاس آ گیا، یہ بھی گدھا ہی ہے، وہاں بھی اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام فلاں۔ اچھا، وہ پیر صاحب بولے کہ آپ کا نام فلاں ہے؟ جی میرا نام فلاں ہے۔ اچھا، آپ کے گھر کے کمرے اتنے؟ جی میرے گھر کے اتنے۔ وہ جو پیر صاحب کا شیطان ہے وہ اس کے ہمزاد کے ساتھ مخاطب ہے، اس سے باتیں پوچھ رہا ہے اور اس کے کان میں پھونک رہا ہے، اور وہی پیر صاحب جو اس کے پوچھ رہا ہے وہی آپ کو باتیں بتائی جا رہا ہے۔ اور آپ کے گھر میں اکثر باتیں ہوتی ہیں، جب یہ اکثر ہر گھر کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوتی ہے نا، تو گھر میں کچھ نہ کچھ معاملے تو ہوتے ہیں، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر پریشانی کوئی ایسا گھر کا معاملہ ہونا تو گھر کے اندر اکثر یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کے یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر آپ گھروں میں بات کرتے ہیں کہ ہماری پھپھو کی بیٹی نے، ہو سکتا ہے یار اس نے ہم سے وہ پلاٹ کا مطالبہ تھا، وہ فلاں ہمارے چاچو نے رشتہ کہا تھا، ہم نے اس کو رشتہ نہیں دیا، وہ اسی دن سے کہتا تھا ہم آپ سے کر لوں گا، بس دیکھ لوں گا میں، آپ جب یہ رشتہ آگے کر کے دکھاؤ گا، اس دن سے ہماری بچیوں کے رشتے باندھے ہوئے، رشتے ہو ہی نہیں رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پتا چلا نا، گھر میں باتیں ہوئی نا بھائی۔ وہ جو گھر میں آپ باتیں آلریڈی کر رہے ہو، وہ جو آپ کا ہمزاد ہے وہ باتیں آپ کی سن رہا ہے۔ جب وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے تو اس کو باتیں یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ باتیں بھول جاتے ہو، یہ اس خبیث کو وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں جو آپ کو یاد نہیں ہوتی، یہ وہ بھی باتیں یاد رکھتا ہے۔ اور یہ پیر صاحب نے آپ کو سارا کچھ بتلا دیا، آپ نے کہا بھائی کیا بات ہے، پیر تو بہت پہنچے، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ اس کی حقیقت ہے، جو آپ کو پتا ہے وہی اس کو پتا ہے۔ جو خدا کی قسم میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، جو اس کو پتا نہیں نا، وہ یہ پیر صاحب بھی آپ کو نہیں بتلائے گا، جو آپ کو جس بات کا نہیں پتا۔ اب اس نے کمرے بتلا دیا، سب کچھ بتلا دیا، اب جو اس نے اگلا جھوٹ بولنا ہے نا کہ آپ کو تویز کس نے ڈالے ہیں، وہ جس پر آپ کا شک ہے نا، حالانکہ اس بیچارے کو پتا بھی نہیں، اس کی طرف اشارہ کر دے گا کہ آپ کو تویز فلاں آدمی نے ڈالے ہیں، ہاں پیر صاحب نے ساری بات حق بتائی تھی، سچ بتائی تھی، یہ دیکھا نا، یہ بھی تو سچ ہے۔ ہاں بھائی نہیں یار جھوٹ ہو سکتا، دیکھو نا وہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، تو اس کے تعلقات وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اور نہیں یار دیکھو نا، اس نے میرا نام بھی بتلایا، میرے کمرے بھی بتلائے، میری اولاد بھی بتلائی، وہ 2015 میں 2001 میں میرا بیٹا فوت ہوا تھا نا، وہ جب پہلی شادی ہوئی تھی، پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے تو وہ بھی بتلا دیا کہ وہ آپ کا فوت ہو گیا ہے۔ اس کو کیسے پتا؟ یہ دیکھو نا، اس نے ٹھیک کہا ہے، بات مان لی بھائی، دو رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، لڑائی ڈال دی، ہمیشہ کے لیے رشتہ داری اس نے توڑ دی۔ کیا؟ صرف 200 روپے یا 50 روپے یا 200 روپے، یا زیادہ سے زیادہ کہہ دے گا بھائی 2 کلو 3 کلو 3 پاؤ گوشت قبرستان کے اندر پھینکنا ہے، غیر آباد جگہ کے اندر پھینکنا ہے، اگر چیخیں آئیں تو پیچھے دیکھنا نہیں ہے، نہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ڈر جائیں گے، مولانا صاحب جی ایسے کریں، یہ آپ لے لیں، آپ پھینک دینا۔ وہ کہے گا ہاں ہاں پھر میں تو کہا جاتا رہتا ہوں، میں پھینک دوں گا۔ وہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کتنے پیسے؟ 200 روپیہ، 250 روپیہ، 300، 500، 1000 روپیہ۔ بھائی اتنے پیسوں کی خاطر کیا کیا کہ رشتہ داروں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان سے اگر پوچھ لیں، ان پیروں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں جب پیر کا لفظ بولتا ہوں نا، یہ چولا چھاپ لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو اللہ کے اولیاء آدمی ہیں نا، اللہ کے ولی آدمی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو جانتے ہیں، کوئی آدمی اس کی بھائی ویڈیو بھی موجود ہے،
اس کے ساتھ ملاقات بھی لوگوں کی ہوئی ہے. کبھی کوئی آدمی مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا ہو کہ میرے پاس آؤ میں آپ کو حساب کر کے دوں، یا میرے پاس جنات کے لشکر ہیں. دیکھو نا، ولی مانتے ہو نا پیر صاحب کو، اور جب ولی مانتے ہو، جب ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جن نہیں ہے، میں نے حساب کبھی نہیں کیے، تو میرے بھائی میں اولیاء کی بات نہیں کرتا، میں چولا چھاپ لوگوں کی بات کرتا ہوں. یہ جو جادوگر کاہن نجومی ہیں، یہ آپ کے ایمان کا بیڑا روڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادوگر کاہن نجومی علم غیب کی خبر دینے والے کے پاس گیا، اس کی باتوں کی تصدیق کی، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا گیا ہے، اس نے اس کا انکار کیا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا. اور میں آپ کو آخری ایک بات سناؤں اور مثال دے کر آپ کو ایک واقعہ سنا کے بات اپنی ختم کروں. میں ادھر اکاڑا کے اندر ایک مالک صاحب تھے، جنات کا کام کرتے تھے. اس کی بیٹی کو مسئلہ بنا جنات کا. اس نے کہا، میں نے کہا بھئی آپ بزرگ آدمی ہو، بہتر جانتے ہو. اس نے کہا بھئی آپ ایک دفعہ لازمن ہے. میں چلا گیا، میں نے قرآن پڑھا، جن حاضر ہوا، میں نے اس کا علاج کیا. جب علاج کیا جن چلا گیا. وہ اہل حدیث تھا، امام مسجد. تو مجھے کہنے لگا قاری صاحب میرے پاس نا جنات ہے، میں حساب کرتا ہوں لوگوں کا. میں نے کہا اچھا بھی میری ملاقات کرواؤ، دکھائیں تو صحیح کیسے حساب کرتے ہو. اس نے نا چھوٹے سے بچے کو بلا کر کے وضو کرایا، وضو کروا کے اپنے سامنے بٹھایا تو پڑھنے لگا. 3 بار اس نے درود پڑھا، 11 بار سلام قول من رب الرحیم پڑھا، اور پھر درود پڑھا. اور وہ بچے کے اندر بولنے شروع ہو گئے، حاجی صاحب ہیں، محمد دین صاحب ہیں، احمد دین صاحب ہیں. اچھا بھائی ہم نے حجیں کی ہوئی ہیں اتنی، ہم مسلمان ہیں بڑے پرانے. اچھا بھائی اس سے پیر صاحب نے، وہ جو ہے نا قاری صاحب مسجد کے امام مسجد صاحب، دیکھو خطبے دینے والا ہے، امام مسجد مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا ہے، تو ہے کتنی گمراہی کی طرف چلا گیا. تو وہ کہنے لگا کہ فلاں ہمارے نمبردار ہمارے گاؤں کے اندر 15 دن پہلے جو وہ بکریاں چوری ہوئی تھی وہ کون چرا کے لے گیا. وہ جن بولے. اچھا بھئی وہ اتنے آدمی تھے، فلاں کے پاس کلیشن تھی، فلاں کے پاس پسٹل تھا، 2 آدمی ادھر تو 2 نے ادھر سے دیوار گرائی، اور بکریاں گاڑی پر سائی وال منڈی پر جا کے انہوں نے فروخت کر دی. اچھا باتیں. جب اس نے ساری یہ باتیں پوچھ لی نا، تو میں نے اس کو کہا بھی قاری صاحب اگر اجازت دو تو ان سے میں بات کر لوں. اس نے کہا بھی کرو. میں نے سلام بلایا. سلام کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی بہت میں خوش ہوا ہوں، آپ مسلمان ہیں، بہت اچھے حجیں کی ہوئی ہیں، نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتے، میرا دل کرتا کہ میرے ساتھ سلام لیں. ہاتھ ملائیں. اس بچے نے میری طرف آگے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ نہ دبا لیا. جب دبایا تو بچے کہہ رہا ہوں کب کبھی تاری. میں نے کہا بھی اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ڈر آ رہا ہے. میں نے کہا اس سے؟ کہتے آپ سے. میں نے کہا بھائی وہ کیوں آپ کو ڈر آ رہا ہے؟ کہتے بس ویسے ہی آپ سے ڈر آ رہا ہے، دیکھا نا. تو میں نے کہا بھی اچھا آپ نے قاری صاحب کو اتنی باتیں بتلائی ہیں، سارا وہ بکریاں چوری کدھر سائی وال منڈی پہ فلاں جگہ، آپ نے یہ غیب کی خبر تو ساری اس کو بتلا دی. آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میں آپ کے پاس ہوں اور میں اپنی جیب سے کچھ نکالوں گا. آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. میں نے اپنی نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور بائک کی چابی نکالی. میں نے کہا بتلاؤ. زور لگا رہے، خدا کی قسم پتہ نہیں چلا. نہیں پتا چلا. پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی آزما کے دیکھنا، نہیں یقین تو آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر صاحب کے پاس، ابن سیاد جادوگر کے صاحب کے پاس چلے گئے. وہ کہنے لگا عمر میں آپ کے دل کی جانتا ہوں. سیدنا عمر نے کہا اچھا. سیدنا عمر پیچھے ہاتھ لے گئے، کنکریاں اٹھائیں، 1 2 3 4 10 12 کنکریاں جتنی بھی اٹھائیں. کہا ابن سیاد بول میرے ہاتھ میں کیا ہے. ابن سیاد کہنے لگا کنکریاں پتھر ہیں. کہا کتنے؟ کہا اتنی، جتنی تھی گن کے بتلا دی. سیدنا عمر پھر دوبارہ پیچھے ہاتھ لے گئے، پھر کنکریاں اٹھائیں. کہا ابن سیاد آپ بول میرے ہاتھ میں کیا ہے، کتنی کنکریاں ہیں. کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا چلا. سیدنا عمر کہنے لگے لوگو آپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ کیوں بتلایا تھا؟ جی. کہا اس نے پہلی دفعہ اس لیے بتلایا تھا کہ جب میں نے کنکریاں اٹھائی تو اس نے کنکریاں میرے ہمزاد نے، اور میں نے کنکریاں اٹھائی تو کنکریاں گن لی تھی، اور جو میرا ہمزاد تھا اس نے بھی کنکریاں گن لی تھی، اور اس نے اس کو بتلا دیا، اس کے جن کو، اس کے موکل کو، اور اس نے اس کو سیاد کو بتلا دیا، اور اس نے مجھے بتلا دیا. دوسری بار میں نے کنکریاں گنی نہیں، میں نے ویسے ہی مٹھی پار لی، میرے ہمزاد کو پتہ نہیں چلا، اور اس کے ہمزاد، اس کے موکل کو بھی نہیں پتہ چلا، اور یہ غیب کی خبر نہیں دے سکے. ابن سیاد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے نا، حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. تو وہ بھی کہتا تھا اللہ کے رسول میں آپ کے دل کی جانتا ہوں. آج بھی یہی کہتے ہیں، وہی ابن سیاد تھا جادوگر یہودی، کہتا تھا آپ کے دل کی جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کے دلوں کی جانتے ہیں.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا بول میرے دل میں کیا ہے؟ کہنے لگا دکھ دکھ۔ اس وقت سورۃ دخان نازل ہوئی تھی، پوری نہیں بول سکا، دکھ دکھ کے لفظ بول لے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہو آپ پر، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں، کبھی یہ چوریاں نہیں ملتی۔ مجھے ہزاروں فون آتے ہیں، سب سے زیادہ نا مجھے یہ فون آتے ہیں، قاری صاحب ہماری فلاں چوری، اتنا سونا چوری ہوا ہے، حساب کر دو۔ ان کو سمجھانا پڑتا ہے اتنا، میں آدھا گھنٹہ ان کو فون پہ سمجھاتا ہوں بھائی چوری ایسے نہیں ملتی، کسی کے پاس نہ جانا۔ وہ پھر بھی مجھے نا 2 ماہ بعد فون کرتے ہیں، قاری صاحب آپ نے سچ ہی کہا تھا، وہ نام فلاں پیر صاحب کے پاس کسی نے بتلایا، فلاں کے پاس گئے، اس نے 50 لیا، اس نے 1 لاکھ لیا، بس قاری صاحب نا 7-8 لاکھ روپیہ بھی ضائع کر بیٹھے ہیں، چوری ابھی تک نہیں ملی، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اور میرے بھائی ایسے پتہ نہیں چلتا، اگر ایسے پتہ چلتا ہوتا تو یہ چوری ہی نہ ہوتی۔ یہ پھر ہر تھانے کے اندر CID والوں کے پاس ایک پیر صاحب ہوتے، یہ جھولا چھاپ آدمی ہوتا۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ان سے بچیے، اپنا پیسہ بھی محفوظ کیجئے، اپنے ایمان کی دولت بھی محفوظ کیجئے۔ اور میں نے جو پیر کا لفظ بولا ہے یہ ان جھولا چھاپ لوگوں کے لیے بولا ہے۔ اولیاء جو اللہ کے ولی آدمی ہیں، ان کے جو پیروں کی خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اولیاء کے پاؤں کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں۔ اولیاء ہو، تہجد گزار آدمی ہو، نہ جناب قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جس شریعت کا پابند ہو، یہ فحاشی کے اڈے چلانے والا یا کسی کا محبوب 5 منٹوں میں کسی کے قدموں میں لانے والا، ایسے کو میں ولی نہیں مانتا۔ ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے، تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے۔ ایسے اولیاء کی میں اتباع کرتا ہوں، ایسے اولیاء کی جناب میں عزت کرتا ہوں۔ ایسے اولیاء کے پاس بیٹھنا اہل حدیث کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جو ولی کے پاس بیٹھتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کو جناب نا پچھلی زندگی کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں روکتا ولیوں کے پاس نہ جاؤ، میں نہیں ٹوکتا ولیوں کے پاس نہ جاؤ، جاؤ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو، ان کے پاس مسائل پوچھو اور ان کی خدمت کرو، اور ان کی جناب ان کے پاس جا کر کے بیٹھ کے مسائل بھی پوچھو۔ اولیاء کے پاس پر جھولا چھاپ لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس